بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ موت العالم موت العالم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ علامہ اقبال۔ وفات 17 جولائی سن 1974 عیسوی مطابق 26 جمادی الثانیہ سن 1394 ہجری۔ آپ حسب معمول علی الصباح بیدار ہوئے، سارے کام انجام دیے، اپنے ڈپارٹمنٹ اور مولانا آزاد لائبریری گئے۔ لوگ ملنے کے لیے آتے رہے، ان سے ملتے رہے۔ کلکتہ میں انجمن فیض حسنین کے اصرار پر علوی ہفتے میں تقریر کرنے کے لیے آپ کلکتہ تشریف لانے والے تھے۔ اس زمانے میں میرا قیام کلکتہ میں تھا۔ ہم لوگوں کا اصرار تھا کہ کچھ دن پہلے آئیں تاکہ ہمارے پاس بھی رہ سکیں۔ اسی سلسلے میں تقریباً 2-3 بجے دن کو والدہ صاحبہ سے مجھ کو خط لکھوایا۔ 4 بجے شام کے قریب بچوں کے کمرے میں گئے اور ان کو بیدار کیا۔ والدہ صاحبہ سے باتیں کرتے رہے اور اپنی ابا اتار کے دی اور کہا کہ یہ پھٹ گئی ہے، اس میں پیوند لگا دو۔ شام کو قاسم مجتبیٰ چائے لے کر گئے اور پوچھا کہ کچھ کھائیے گا؟ فرمایا شام کے لیے جو کچھ پکا ہو تھوڑا سا لے آؤ، کچھ بھوک سی معلوم ہوتی ہے۔ رات کو شادی میں جانا ہے، کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ قاسم کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے آخری مرتبہ چائے اور ناشتہ پیش کیا۔ پھر آپ نے بہت دھیمے لہجے میں فرمایا کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر چہرے پر کسی قسم کی تھکن کا احساس نہ تھا۔ آج مسافر اپنی حقیقی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر کوئی نہ سمجھ سکا کہ چراغ کی لو مدھم ہو رہی ہے اور محبت و شفقت کی یہ روشنی اب کل ہوا چاہتی ہے۔ آج کے بعد علم و ادب کی یہ محفلیں جو بیت الصلاۃ میں سجا کرتی تھیں سونی ہو جائیں گی۔ معرفت کا یہ آفتاب آج آخری بار اپنی چمک دکھا کر ہمیشہ کے لیے ابد کے بادلوں میں گم ہو جائے گا۔ آج کا مورخ کل تاریخ کا جز بن جائے گا، اور تشنگان علم آج کے بعد اپنے کو یتیم اور بے سہارا محسوس کرنے لگیں گے۔ آپ کی وفات کے بعد کئی علم دوست حضرات نے بارہا اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ آپ کے اٹھ جانے سے ہندوستان ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا، علی گڑھ یتیم ہو گیا۔ جناب شمس تہرانی نے کئی بار بڑے دکھ سے کہا کہ کئی دن سے یتیموں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہوں۔ کچھ علمی اور تحقیقی معلومات کے لیے یونیورسٹی کے کئی پروفیسروں اور عالموں کے پاس گیا، مگر تشفی نہ ہوئی اور نہ ہی کسی نے معقول جواب دیا۔ اگر علامہ کامون پوری موجود ہوتے تو فوراً مفصل جواب مل گیا ہوتا اور انہوں نے سینکڑوں حوالے نکال کر دے دیے ہوتے۔ نماز مغرب سے کچھ قبل ہماری بہن قمر زہرا اور ان کے شوہر مولانا منظور محسن اپنی بچی کے ساتھ آ گئے۔ آپ فوراً اندر تشریف لے گئے اور بچی کو گود میں لے کر دیر تک پیار کرتے رہے۔ یہ بچی چونکہ علی گڑھ ہی میں تھی، اس لیے خاص طور پر آپ کی محبت و توجہ کا مرکز تھی۔ اسے پیار سے آپ گلناز کہتے تھے۔ میری سب سے چھوٹی بہن مہناز بھی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کو بے حد عزیز تھی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ سب لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، لڑکے بھی سروس پر باہر چلے گئے تو اسی سے ہم لوگوں کا دل بہلا کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر تک پر لطف اور مزاحیہ گفتگو فرماتے رہے۔ یہ آپ کی گھر والوں سے آخری گفتگو تھی۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھانے کے لیے باہری حصے میں تشریف لے گئے۔ بعد نماز مغرب کچھ لوگ نکاح خوانی کے لیے آپ کو لینے آنے والے تھے۔ ان کے انتظار میں باہر ہی بیٹھے رہے، مگر جیسا کہ ہمیشہ کی عادت تھی کہ چند لمحے بھی بیکار ضائع نہ ہوں، مطالعے کی میز پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد یونیورسٹی ایریا میں ہی شادی میں تشریف لے گئے۔ وہاں اپنے مخصوص لب و لہجے میں صیغہ نکاح جاری کیا۔ حسب عادت مہر کی رقم اور دولہا دلہن کے متعلق ضروری باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرسی پر بیٹھے دلچسپ گفتگو کرتے رہے۔
آپ کے چہرے سے کسی بھی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں ہوتا تھا، چہرے پر رونق اور بشاشت تھی۔ اچانک آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں کو اس کا احساس تب ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ دیر سے خاموش اور سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ وہیں سے میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ گھر پر اطلاع ہوتے ہی قاسم مجتبیٰ اور منظور محسن میڈیکل کالج پہنچے اور رات بھر وہیں رہے۔ ڈاکٹروں نے برین ہیمریج بتایا۔ آپ نے زندگی بھر بہت کم دوا علاج کیا اور بہت کم خدمت لی، بڑی خاموش اور سادہ زندگی گزاری۔ اسی طرح بے حد خاموشی اور سکون کے ساتھ مسلسل 17 گھنٹے بے ہوش رہ کر 18 جولائی سن 1974 بروز جمعرات 27 جمادی الثانیہ سن 1394 ہجری دوپہر 3:15 بجے اپنے معبود حقیقی کے حضور میں پہنچ گئے۔ دوائیں بہت سی آئیں مگر دواؤں کے شرمندہ احسان نہ ہوئے، وہ اسی طرح پڑی رہ گئیں۔ خدمت کرنے کی آرزو میں سب بیٹھے رہے مگر کسی کو خدمت کا موقع نہ دیا۔ آپ کی لاش گھر پر لائی گئی، بیت الصلاۃ میں غسل دیا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس دن شدید بارش ہو رہی تھی، لیکن عقیدت مندوں نے کہا آج شب جمعہ ہے، اس لیے اسی وقت دفن کریں گے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ مسلم یونیورسٹی قبرستان پہنچا۔ شدید بارش کے باوجود یونیورسٹی کے پروفیسران اور دیگر حضرات کا ایک کثیر مجمع جنازے کے ساتھ تھا۔ شب میں آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا۔ آخری وقت مجھ کو دیکھنے کی سعادت تو نصیب نہ ہوئی، سنتی ہوں آپ کے چہرے پر بے حد نور اور سکون تھا۔ کئی حضرات نے بتایا کہ زیارت کے لیے جب چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو ہم گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ چہرے پر مردنی کے ذرا بھی آثار نہ تھے، بے حد نور اور تقدس تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ کہنے والے ہیں۔ ایسا نور و جلال کم دیکھا گیا ہے۔ علی گڑھ میں تو خبر اسی دن پھیل گئی، ریڈیو اور انگریزی اردو اخبارات نے بھی اعلان کیا، لیکن کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ کوئی کہتا تھا ابھی کل شام تک ہم نے لائبریری میں پڑھتے دیکھا ہے، کوئی کہتا رات کو ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ بہت سے لوگوں کو انتقال کی خبر ملنے کے بعد آپ کے ہاتھ کے لکھے خطوط ڈاک سے وصول ہوئے، اور میں بہت دور کلکتے میں آپ کے انتظار میں دن گن رہی تھی۔ میں ہی کیا، سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کی تقریر سننے کے اشتیاق میں سراپا انتظار تھے، کیونکہ تقریروں کے اعلان کے لیے پوسٹر شائع ہو کر تقسیم ہو چکے تھے اور جگہ جگہ پر چسپاں کیے جا چکے تھے۔ اور مجھ سے بہت دور نائجیریا میں میری بہن شبیہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ اپنے خط کے جواب میں آپ کے شفقت نامے کی منتظر تھی۔ دوسرے دن آپ کے سوگ میں یونیورسٹی آفس اور اسکول وغیرہ بند رہے۔ کینیڈی ہال میں تعزیتی جلسہ ہوا جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے آپ کی وفات کو زبردست حادثہ اور عظیم نقصان بتایا۔ ملک کے مختلف حصوں، متعدد تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں اور انجمنوں نے تعزیتی جلسے کیے۔ جگہ جگہ ایصال ثواب کے لیے لوگوں نے مجلسیں منعقد کیں۔ ملک بھر سے علماء اور مشاہیر کے تعزیتی تاروں اور خطوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ پاکستان، عراق اور ایران جب یہ خبر پہنچی تو وہاں بھی غم کی فضا پیدا ہو گئی۔ مدیروں نے اپنے اخباروں کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ خبر غم شائع کی۔ اس طرح سینکڑوں غمخواروں نے اپنے خطوط اور پیغامات کے ذریعے ہمارے غمزدہ دلوں کو تسلی دی کہ یہ غم ہمارا اپنا نہیں، یہ غم تو پوری ملت کا ہے، اور اس غم میں پوری قوم ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تنہا نہیں، کیونکہ عالم اور باکمال ہستیاں اپنی اولاد ہی کی نہیں، پوری قوم کی سرپرست اور باپ ہوا کرتی ہیں۔ ان کے اٹھ جانے سے ان کے بچے ہی نہیں بلکہ پوری قوم و ملت یتیم ہو جاتی ہے۔ بہت سے ادارے اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی خدمات اور سرپرستی حاصل کریں۔ جونپور کے علمی ادارے برابر اصرار کر رہے تھے۔ حیدرآباد کے مومنین نے متفقہ طور پر یہ طے کیا تھا کہ آپ کو حیدرآباد میں مستقل سکونت کے لیے آمادہ کیا جائے تاکہ وہاں کے مومنین استفادہ کر سکیں۔ مانچسٹر انگلینڈ کے مومنین کی شدید خواہش تھی کہ وہاں آپ مستقل قیام فرمائیں۔ مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ مجتہد پرنسپل جامعہ نظمیہ لکھنؤ نے میرے شوہر خادم حسین صاحب سے کہا تھا کہ
کہ نازمیہ کو آپ کی مکمل سرپرستی کی ضرورت ہے اور ہم لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں مجبور کریں گے کہ وہ یہ بار اٹھانے کی زحمت گوارا کریں۔ خود آپ کا ارادہ تھا کہ جلد از جلد فریضہ حج سے سبکدوش ہو جائیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد سارا وقت اپنی تصانیف پر نظر ثانی اور اس کی اشاعت پر صرف کریں۔ علامہ کامنپوری کے انتقال کی خبر کا اعلان آل انڈیا ریڈیو اور ملک کے بہت سے انگریزی اور اردو روزناموں میں ہوا۔ اس خبر کو سنتے ہی دور دور سے لوگ تعزیت کے لیے تشریف لائے اور سینکڑوں حضرات جو خود نہیں آ سکے انہوں نے خطوط اور تاروں کے ذریعے اظہار تعزیت کیا۔ بیرون ممالک میں بھی خبر پہنچی، وہاں سے بھی اہل دل حضرات نے خطوط بھیجے۔ ہند و پاک جنگ کے سلسلے میں اس زمانے میں پاکستان سے خط و کتابت اور رسل و رسائل کا سلسلہ بند تھا۔ دوسرے ممالک کے ذریعے وہاں جب آپ کے انتقال کی خبر پہنچی تو ملک کے مختلف حصوں میں ان کا غم منایا گیا۔ پاکستان کے تمام قومی جریدوں میں تعزیتی نوٹ شائع ہوئے، مدیران اور اہل قلم حضرات نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مضامین لکھے اور مجالس منعقد کیں۔ جناب ابرار حسین جعفری مدیر پیام عمل تحریر فرماتے ہیں کہ سن 1965 عیسوی میں ہند و پاک جنگ کے بعد سے ہندوستان کے تمام علماء سے پاکستان کا ایک طرح سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، مگر علامہ کامنپوری کی اہل پاکستان کے دلوں میں اتنی گہری چھاپ تھی کہ اس کے باوجود ان کی وفات پر عام طور پر قوم میں غم منایا گیا اور بڑی کمی محسوس کی گئی۔ پاکستانی حضرات نے علامہ کامنپوری کے ہمزلف مولانا مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ لاہور کے پاس جا کر تعزیت ادا کی، اظہار افسوس کیا اور انہیں تعزیتی خطوط بھیجے۔ چند تعزیت ناموں کے اقتباسات نقل کیے جائیں گے۔